بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ فصلى ثم جاء رجل فقال يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ گئے اور وضو کیا۔ پھر وہ ایک صاحب آئے، عرض کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو دوبارہ وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ اس کے ٹخنوں سے تہبند یا شلوار نیچے تھا، اور اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ ٹخنوں سے نیچے تہبند یا شلوار جو اوپر سے کپڑا آ رہا ہوتا ہے اس کو نیچے کرنے کو تکبر کی علامت قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس سے منع فرمایا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کپڑا پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے، جیسے بادشاہ اور ملکائیں کس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ کپڑا کافی لمبا پیچھے زمین پر گھسٹ رہا ہوتا تھا، تو یہ تو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کو تو اللہ قیامت والے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، جو اپنے کپڑے کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے زمین پر۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زمین پر تو کپڑا نہیں گھسٹ رہا لیکن اوپر سے اتنا نیچے ہے کہ جس سے ٹخنے انسان کے چھپ جاتے ہیں، تو اس کو بھی ناپسندیدہ فرمایا گیا، حتیٰ کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ نے صحابی سے کہا کہ نماز لوٹاؤ، بلکہ وضو دوبارہ کر کے آؤ۔ اگرچہ ایسی حالت میں پڑھی گئی نماز ہو تو جاتی ہے، لیکن وہ بس ایسے ہی یہ فرض سر سے اتر گیا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کی کچھ چیز اس نے دینی ہے یا اس نے کسی کی دعوت کی ہے، تو اس میں جو اصل مقصد ہے وہ کھانا، وہ تو مل گیا، لیکن کوئی مزیداری کی بات نہیں ہوئی، آدمی کا دل خوش ہو کر نہیں آیا، جی خوش نہیں ہوا اس سے، تو آدمی کہتا ہے کہ جانا نہ جانا برابر ہی رہا، اس سے یہ کام کرنا نہ کرنا برابر ہی رہا۔ جیسے کہتے ہیں بکری دودھ دیتی ہے مگر مینگنیاں ڈال کے۔ تو اگر کراہت کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو ایسے ہی ہے کہ فرض تو ذمے سے اترا مگر اس میں مزیداری نہیں ہے۔ تو جو آدمی ٹخنے ننگے نہیں کرتا نماز کی حالت میں تو اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ نے تو فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے، یعنی جو کراہت کے بغیر اعلیٰ درجے کی اور ثواب کا باعث بن سکتی تھی نماز، وہ اس عمل کی وجہ سے وہ نماز اس سے خارج ہو گئی۔ تو اس لیے عام حالات میں بھی اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ٹخنا ننگا رہے۔ یہ جو ہے وہ ایک فیشن اس زمانے کا بن گیا، اغیار کی طرف سے آیا کہ ٹخنے ننگے کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو تہذیب کے خلاف ہے، حالانکہ یہ بد تہذیبی تو ٹخنے ڈھانکنا ہے، کیونکہ تہذیب، شرافت اور شائستگی یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے۔ جس چیز کا آپ نے حکم دے دیا اور جس چیز کو آپ نے عمل سے ظاہر فرما دیا، اس سے بڑھ کر تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اصل میں انسان کی بیمار ذہنیت ہوتی ہے کہ اسے سنت میں تہذیب نظر نہیں آتی، اسے سنت میں حسن نظر نہیں آتا، اسے غیروں کے طریقوں میں کفار، فاسق، فاجر اور کافر جو ہیں اللہ کے نافرمان باغی، ان کے طریقوں میں اسے حسن نظر آتا ہے۔
تو یہ انسان کی اپنی ذہنی جو ہے سطح کی پستی ہوتی ہے، اس سے آدمی کو نکلنا چاہیے، اور اسے حسن لگے نہ لگے مگر سنت سمجھ کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل سمجھ کر اس کام کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق۔